لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، بجلی کے بل تقریباً 1/3 30% 33% بجلی کے بل بڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی، پٹرول مہنگا ہو گیا، کرائے مہنگے ہو گئے، خوردنی اشیاء مہنگی ہو گئی، اور ایک بڑا طبقہ جو غریب طبقہ ہے یا متوسط درجے کا طبقہ ہے وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے۔ بل پورے نہیں ہو رہے، قرضے اٹھا کر بل دیے جا رہے ہیں، اور دیگر بہت ساری مشکلات میں لوگ مبتلا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے، وہ آئی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے، تو کیا اب ہم وہ غلطیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سارا کچھ ہوا اس لیے تاکہ ہم توبہ کریں، معافی مانگیں اور گڑ گڑائیں اور جھکیں اللہ کی بارگاہ میں اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ تو کیا اس کے لیے لوگ تیار ہیں؟ قطعاً نہیں۔ سیلاب آیا ہے، گھر ڈوب گیا ہے، اور باقی سات و آسمان پانی میں بہہ گیا ہے، بے گھر ہو گیا، لیکن رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ باقی اپنی داستانیں آپ میڈیا پر بیٹھ کے سنائیں، اخباروں میں اس کی رپورٹیں شائع کروائیں، یا سوشل میڈیا پر ان کو وائرل کریں کہ ہمارے ساتھ یہ مشکل پیش آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کیا آپ رب کی بارگاہ میں بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ جن کے حق تم نے مارے تھے، کیا وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اور زنگ اتنا دلوں پہ چڑھ گیا ہے کہ اب یہ اللہ کی جو تنبیہات ہیں یہ بھی ان کو بیدار نہیں کر پا رہی۔ صرف امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اگلا حکمران آئے گا تو بہتری آ جائے گی، اگلا آئے گا تو بہتری آ جائے گی۔ یہ فضول آپ امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو، یہ بالکل غلط کر رہے ہو۔ جیسا عمل ہے نتیجہ ویسا ہی ملنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کا اللہ خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها لقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ انفال اور سورہ رعد، ان دونوں سورتوں کے ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، پیداوار میں اضافہ کر دیتا ہے، مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، تو جب تک وہ قوم نافرمانی کر کے بد عملی کے ذریعے اپنے آپ کے بارے میں واضح نہ کر دے کہ ہم اس نعمت کے لائق نہیں ہیں، ہم اس نعمت کے حقدار نہیں ہیں، جب تک قوم اپنی بدعملی کے ذریعے اپنے آپ کو نالائق ثابت نہیں کرتی، اللہ وہ نعمت واپس نہیں لیتا۔ لیکن جب قوم واضح طور پہ نافرمانی کر کے بدعملی کر کے وہ اعلان کر دے کہ ہم اس نعمت کے حقدار نہیں ہیں، پھر اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ بستی بڑی پر امن تھی اور وہاں کے لوگ بڑی پر اطمینان اور پر سکون زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے وافر مقدار میں انہیں رزق اور روزی پہنچ رہی تھی۔ تو ان بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ جس طرح لباس بندے کو چاروں طرف سے پوری طرح گھیر لیتا ہے، اس خوف اور بھوک پوری طرح ہر طرف سے ان کے اوپر چھا گئی۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ مثال بیان فرما کے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے اور یہ دستور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے اور مالی خوشحالی عطا کرتا ہے،
تو جب وہ قوم نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، بدعمالی سے وہ کام لیتے ہیں، تو اللہ پھر سکون اور امن کی جگہ خوف ان پر مسلط فرما دیتا ہے، اور رزق کی فراوانی اور مال کی کثرت کی جگہ پھر ان پر بھوک مسلط کر دی جاتی ہے۔ اب توجہ کریں، کیا ہمارے ملک کی یہی پوزیشن نہیں ہے؟ جب پاکستان بنا تھا تو امن بھی تھا، سکون بھی تھا، اور خوشحالی بھی تھی، نہ چوریاں ڈکیتیاں اس قدر تھی، نہ قتل و غارت اس قدر تھی، نہ بدامنی تھی، اور نہ اتنی زیادہ بھوک تھی۔ لیکن جو جو وقت گزر رہا ہے تو اب خوف بڑھ رہا ہے اور معیشت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ اب جو اس تکلیف کا، اس مصیبت کا سبب ہے، یعنی نافرمانی، جب تک یہ نافرمانی ہم نہیں چھوڑتے اور اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو نہ تو خوف دور ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری مالی تنگی دور ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی دستور رہا، اور اس امت محمدیہ کے ساتھ بھی اللہ کا دستور یہی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ جو یہ امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اگلا حکمران بہتر آ جائے گا اور آنے والے دور میں شاید مہنگائی کم ہو جائے گی اور تھوڑی ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیا اس کا کوئی چانس ہے؟ جب تک آپ اپنے عمل کو نہیں بدلتے تو اس میں تبدیلی کا چانس نہیں ہے، کیونکہ قرآنی آیات کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی پوزیشن کو، کیفیت کو، حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک وہ قوم اپنے عمل کو نہ بدلے۔ تو اب ہماری قوم تو راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دن بدن برائی، بے حیائی، بے پردگی، زناکاری، بدنگاہی، رشوت، سود، ناپل میں کمی، جھوٹ، دھوکے، فرار، یہ بڑھ ہی رہے ہیں، یہ کام تو نہیں ہو رہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے، آپ اس کو بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ اگر کانٹے بوئیں گے، اپنے کھیتوں میں آپ کانٹے بو دیں تو کیا پھول اگیں گے وہاں؟ اللہ اگا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ اگر آپ نے کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی اگیں گے، اگر پھول بو گے تو پھول اگیں گے۔ اب ہماری قوم بوتی کانٹے ہے اور امید رکھتی ہے کہ پھول اگیں گے۔ اللہ یہ کر سکتا ہے لیکن اس کا قانون ہے وہ کرے گا نہیں۔ پھول بو گے تو پھول اگیں گے، جب تک کانٹے بو گے کانٹے ہی اگیں گے، اور تمہیں کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے۔